ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں ڈاکٹر سفیر اللہ خان. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے الیکشن میں تعلیم اور صحت کے معاملے پہ ترجیح اختیار کی تھی، یعنی اس کی پریورٹی میں تھا، لیکن آج شاید وہ وعدہ بھی وفا نہ ہوا. یونیورسٹی اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے. شاید ڈیرہ اسماعیل خان کی کسی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہوں، یا پاکستان کی ساری یونیورسٹیوں کا حال تقریباً ایک جیسا ہی ہے. تو پنجاب، یونیورسٹی اس وقت بدترین دور سے گزر رہی ہے. کیا پاکستان کبھی تعلیمی حوالے سے یورپ کے کسی ملک کے برابر کھڑا ہو سکے گا؟ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہتر دور کون سا رہا؟ ڈاکٹر صاحب، سچی بات یہ ہے، میرا اپنا جو کہ پرابلم ہے، میں الفاظ چبائے بغیر بات کرتا ہوں، وہ اچھی لگے بری لگے تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بات جو میری عقل کی حد تک درست ہوگی وہ میں کروں گا. عقل محدود ہو سکتی ہے، ظاہر ہے. بہترین دور تو آج تک اس ملک کو نصیب ہوا ہی نہیں. امید رکھیں کہ کبھی ایسا دن آئے گا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، کیا پاکستان کبھی تعلیمی حوالے سے یورپ کے کسی ملک کے برابر کھڑا ہو سکے گا؟ میں دور دور تک ایسی کسی پاسبلٹی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک صدیوں کی ٹریڈیشن ہوتی ہے، ایک اوک ٹری ہے، اس کو جوان ہونے میں 100 سال لگتا ہے. آپ اتنا کوئی شتونگڑا سا کانو کارپس کا درخت لگا دیں اور پھر ایکسپیکٹ کریں. نہیں، میں تو بڑی دیر سے ڈاکٹر سفیر اللہ صاحب میں چیخ رہا ہوں کہ بھائی کو ہوش کرو، کو عقل کرو. کہانی تو آلریڈی میرا خیال ہے پیکڈ اپ ہی سمجھیں، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں بھائی، اس میں تو ایک ایک دن میں ایک ایک صدی کا سفر طے ہو رہا ہے. میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا. جس کا دل کرے میرے پاس آ جائے، میں اس کو پوری طرح ایکسپلین کر دوں گا. چلو ایک دن نہ سی، ایک ہفتے میں ایک صدی کا. پہلے کیا ہوتا تھا؟ سوڈ اگینسٹ سوڈ، نیزہ اگینسٹ نیزہ، خود اگینسٹ خود، ذرا بختر اگینسٹ ذرا بختر. بھائی آپ کی تلوار ذرا سپیریئر ہے، آپ ذرا مجھ سے زیادہ تگڑے بھی ہیں تو چلو آپ جیت گئے. فرق اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوتا تھا. اب تو صدیوں کا فاصلہ بھائی پہلے کریٹ ہو چکا ہے. پاکستان اسلام کا قلعہ، ایٹمی طاقت، سارا کچھ یہاں روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ مریخ پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ حد ہوتی ہے نا. مطلب ایک معذور آدمی نالا لائی پنڈی کا وہ کراس کر رہا ہو تو یہاں سے لاہور سے دنیا کا سب سے تیز رفتار آدمی بھی آپ چھوڑ دیں گے، اس تک کہاں پہنچ پائے گا؟ وہ معذور کراس کر چکا ہوگا. تو اس لیے ہمارے تو کرتوت ابھی شروعات والے بھی نہیں ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ سوال ہے جی محمد عبداللہ صاحب کا. سوال تھوڑا ناقص ہے اور نامکمل ہے. بہرحال وہ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ آج کے کالم میں آپ نے شوکت ترین کے اعتراف کی تعریف کی ہے، تو پھر کیا ان حالات میں شوکت ترین کچھ کر پائیں گی یا پھر اس ملک کا باقی اب اللہ ہی حافظ ہے؟ عبداللہ صاحب، میں نے تعریف نہیں کی تھی، میں نے اس بات کو ایڈمائر کیا تھا کہ یہ بات میں پچھلے الیکشن سے بھی پہلے سے میں چیخ رہا تھا کہ پاکستان کے معاشی برتن کا پیندہ کھایا جا چکا ہے. تو میں نے تعریف اس بات کی تھی کہ چلیں کم از کم کسی نے اعتراف تو کیا ہے. دوسری بات جو میں نے اس میں عرض کی تھی، آپ دوبارہ کالم پڑھیں، میں نے لکھا تھا کہ اعتراف علاج کا متبادل نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بڑا موذی قسم کا مرض ہو اور پہلے تو وہ مان نہ رہا ہو، پھر بے شمار جگہ سے ٹیسٹ کرائے، بے شمار اسپیشلسٹ کو ملے، تو بلاخر وہ قائل ہو کے اعتراف کر لے کہ ہاں جی میں اس موذی مرض میں مبتلا ہوں، اینڈ دیٹ از دی اینڈ آف اٹ. تو ڈیفینیٹلی اس کے مان جانے سے تو علاج نہیں ہوگا. علاج شوکت ترین صاحب کا ہے کہ انہوں نے کھلے لفظوں میں وداؤٹ منسنگ ورڈز، بغیر کسی ہیرا پھیری کے، چلاکی کے، گورکھ دھندا لفظوں کا، اس میں الجھے بغیر اور لوگوں کو الجھائے بغیر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر 4 سال میں جی ڈی پی 5% تک نہیں جاتی تو پھر ملک اللہ ہی حافظ ہے. میں نے اس بات کی تعریف کی تھی، لیکن پلیز ذہن میں رکھیں صرف اعتراف کرنے سے علاج نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جی عمران خان دورہ سعودی عرب
عربیہ پہ جانے والے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ خبریں ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم کو خاص طور پہ محمد بن سلمان نے دعوت دے کے دورے پہ بلایا ہے۔ یہ دورے دونوں ممالک کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ اس دورے سے پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے یا نہیں؟ محمد عمار صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ ایک سرد میری پچھلے مہینوں میں دیکھی گئی تو آئس بریک ہو جائے گی، اور ڈیفینیٹلی پاکستان اور سعودی عربیہ کی اہم ترین شخصیات جب مل کے بیٹھیں گی تو اس سے بہتری کی توقع ڈیفینیٹلی کی جانی چاہیے۔ لیکن جہاں تک ہم پاکستانیوں کی بد نصیبی ہے، ہماری سوئی ایک جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے، اور صحیح اٹکی ہوئی ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ معاشی حالات کیسے ہوں گے؟ روٹی یہ میرا خیال ہے کسی معاشرے کی بد نصیبی کی آخری انتہا ہوتی ہے جب وہ معدے کے ذریعے سوچنا شروع کر دے، اس کو اور کچھ سجھائی نہ دے۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو obviously اس کے ذمہ دار عوام نہیں ہیں، حکمران ہیں۔ تو آخری بات میں اس سلسلے میں اتنا عرض کروں گا کہ انتہائی اہمیت کے حامل دورے ہونے کے باوجود ایک بات پلیز ذہن میں رکھیں، جو کوئی بھی سن رہا ہو ذہن میں رکھیں کہ معاشی حالات یہ راتوں رات تبدیل نہیں ہوا کرتے، ان میں بے شمار اور پاکستان کے کیس میں تو خیر بے شمار سے بھی آگے والی چیزیں شامل ہیں۔ ابھی تو قرض کی دلدل اس سے ہی نکل آئے تو بڑی بات ہے، لیکن بہرحال کیا کہتے ہیں، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ۔ محمد عثمان ہیں ملتان سے، اور بڑا دلچسپ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جمشید دستی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر حکومت چلی گئی تو وہ شادی کر لیں گے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جمشید دستی واقعی سیاستدان ہے یا وہ محرومیوں کا شکار ایک عام آدمی ہے؟ کبھی گدھا گاڑی پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی بوٹ پالش کرنے لگتے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہیں، کبھی کوئی۔ تو مجھے بتائیں وہ پاکستانی سیاست کی میرا تو نہیں ہے؟ عثمان صاحب اب آپ کی میں بات کا کیا جواب دوں؟ وہ میرا تو خیر ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ میرا کی تو خیر اپنی ماشاءاللہ ایک دنیا ہے، وہ تو ایک محروم طبقات کو ریپرزینٹ کرنے والے صاحب ہیں۔ جمشید دستی اچھے آدمی ہیں، تو میرا بالکل نہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے جے سالک ہیں۔ جے سالک میرے دوست بھی ہیں، وہ مسیحی برادری سے ان کا تعلق تھا، وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، کئی دفعہ ایم پی اے وغیرہ بھی رہے ہیں، تو آج کل بیرون ملک ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح کے کام وہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ افتاد طبع ہے، جس طرح کا ان کا ووٹر ہوتا ہے، میرا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو، کہ جس طرح کا ووٹر ہوتا ہے اسی طرح اس کو اٹریکٹ کرنے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ میرا جو پریکٹیکل پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں اس پہ کوئی بہتر کامنٹ نہیں کر سکتا۔